نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ میرے عزیز رفقائے درس اور سامعین انجمن، ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے چند ساتھیوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں تقریریں پیش کی، مجھے بھی مدعو کیا گیا۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ نہ اہل کو صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، آج جب ہم اس دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آج ہم پوری دنیا میں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان قوم سے کوئی بھی قوم نہیں ڈرتی ہے، کوئی بھی گروہ نہیں ڈرتا ہے، دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں ڈرتا ہے۔ آج آپ دنیا کا مشاہدہ کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ آج اس دنیا میں صحابہ کرام کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور علماء کرام کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور علماء کرام کو چن چن کر ختم کرنے کی پلاننگ اور سازشیں تیار کی جا رہی ہیں۔ لیکن آپ آج سے کچھ سال پہلے کی تاریخ پڑھیے، ایک وہ دور تھا، ایک وہ زمانہ تھا کہ صرف مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، مگر انہوں نے 1000 مسلح تجربے کار کافروں کو شکست دے دی تھی۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد محض 3000 تھی، مگر انہوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست فاش دے دی تھی۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ مسلمان آگ کے سمندر میں کود جایا کرتے تھے، خون کے سمندر کو عبور کر جایا کرتے تھے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ مسلمان قوم سے ہر قوم ڈرا کرتی تھی، لیکن آج کا وہ زمانہ، ایک یہ زمانہ ہے کہ آج ہم سے بدترین قوم بھی نہیں ڈرتی۔ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت کو جب تک نہیں بدلتے تب تک وہ قوم اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ آج ہم اپنے آپ کا مشاہدہ کریں، اپنے گریبان میں جا کے ہم دیکھیں گے ہم اللہ کے احکام کو، اللہ کے رسول کی ایک سنت کو ترک کیے ہوئے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے بخارا کی، سمرقند کی، جہاں پر بخاری شریف لکھی گئی، جہاں پر بڑے بڑے فقیہ پیدا ہوئے، جہاں پر بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، جہاں پر بڑے بڑے ماہرین منطق پیدا ہوئے، لیکن آج آپ وہاں کی تاریخ پڑھیے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں کی تاریخ کو سنیے، آج وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مدرسے ویران پڑے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کو، اللہ کے رسول کی سنتوں کو ترک کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مومنوں تم سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم کامل مومن ہو۔ اس آیت کے اندر مومن کی شرط لگائی گئی ہے۔ مومن کا مطلب کامل مومن، یعنی اللہ کا ایک حکم مسلمان اس پر عمل پیرا ہو جائے، اللہ کے نبی کی ایک سنت ہم مسلمانوں کی زندگی میں آ جائے، تب ہم کامل مومن ہوں گے، تب ہم اس آیت کے مصداق بنیں گے
तब हमें अल्लाह तबारक व तआला हाकिमियत अता करेगा, तब हमें अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया की कौमों में रौब अता करेगा। लेकिन अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को तोड़ेंगे, अल्लाह के नबी की अगर हमने एक सुन्नत को भी तर्क कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अजाब में मुब्तला कर देंगे और हमें बुखारा समरकंद की तारीख में मुब्तला कर देंगे। मैंने एक किताब में पढ़ा कि आज के जो हालात मुसलमानों पर हैं, जिस तरीके से मुसलमान अल्लाह के हुक्मों को तोड़े हुए हैं, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को तर्क किए हुए हैं, एक वक्त ऐसा भी आने वाला है, आपने सुना होगा बर्मा के अंदर मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया था। आप सुनिए, और मैंने उस किताब में पढ़ा कि यही हालात हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भी आने वाले हैं। अगर इन्होंने अपनी हालत को नहीं बदला तो अल्लाह तबारक व तआला इन पर भी ऐसे हालात पैदा कर देंगे और हो सकता है कि ये भी गाजर मूली की तरह काट दिए जाएं। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, हमको चाहिए हम अल्लाह के एक एक हुक्म को माने, अल्लाह के नबी की एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें पूरी दुनिया में मुसल्लत कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी कही हुई बातों पर अमल पेरा फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।